اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 15 میں ہم یہ پڑھ رہے تھے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، کہ وہ لوگ جن کو دنیا کی زندگی چاہیے ان کو تو ہم پورا پورا بدلہ دے دیں گے اس دنیا کے اندر ہی ان کے اعمال کا، وہم فیہا لا یبخسون، اور ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ وہی بات آگے کنٹینیوڈ ہے، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے، یعنی آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، انہیں آگ ہی ملے گی۔ یہی بات سورہ بقرہ میں آئی تھی، جو ہم دعا بھی اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، کہ وہاں یہ ذکر آتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں عطا فرما دنیا میں، اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آخرت میں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بہتر عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتر عطا فرما، اور جو آخرت کی سب سے بہتری ہے، سب سے بڑی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو جو لوگوں کو دنیا چاہیے انہیں تو دنیا وہ مل جائے گی، وہ پھر پوری پوری جتنا بھی انہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے یا جو مقصد کیا ہوگا ان کو پورا مل جائے گا۔ اگر انہوں نے پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے وہ کام کیا ہوگا تو وہ بھی مل جائے گا، اگر انہوں نے لوگوں کی واہ واہ کے لیے کی ہوگی تو بس ٹھیک ہے، پھر وہ بھی مل جائے گی۔ جو اگر ہمیں لگے کہ شاید انہوں نے کوئی اچھے کام بھی کیے ہوں تو ان کا کیا ہوگا، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، اور ضائع ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے جو کچھ بھی۔ صنعت کا مطلب ہوتا ہے تخلیق کرنا، جیسے ہمارے یہاں صنعت ہوتی ہے بنانا، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا سب ہفت ہو جائے گا، فیہا، اس میں یعنی اس دنیا میں، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہے، بیکار ہے جو بھی وہ عمل کرتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ سب کا سب بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ویسے سمجھ بھی آتی ہے، اور اگر سمجھ کسی کو نہیں بھی آتی ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ ہے تو بڑا نیک، وہ بڑی چیریٹی کرتا ہے، وہ بڑا لوگوں کو پیسے دیتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، مگر بتوں کو سجدے کرتا ہے، مگر حق بات کو قبول نہیں کرتا، تو بیچارے نے ایک کفر ہی کیا ہے نا، ایک اللہ کا انکار ہی کیا ہے نا، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم ہی نہیں کیا، ویسے تو اتنی محنت اور نیکی کرتا ہے، تو اس کی جو بھی محنت اور نیکی ہے وہ اکارت ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب اللہ کا جان سے بوجھتے انکار کر دیا جائے تو آپ پھر اس کے ساتھ جو مرضی کرتے رہیں، اس کا کیا فائدہ۔ یہ ایک اگر آسان مثال سے سمجھیں کہ کمپنی میں آپ کی ایک آدمی کام کرتا ہے اور آپ اس کو مارکیٹنگ کے لیے بھیجتے ہیں، ملک سے باہر وہ آپ کا مال بیچنے جاتا ہے، وہاں اپنا مال جا کے بیچ جاتا ہے، تو اصل مقصد وہ آپ کے پیسوں کے اوپر ٹریول کرتا ہے اور جا کے وہ اپنے کام کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کو جب پتہ لگ جاتا ہے تو آپ اس کو فائر کر دیتے ہیں اور اس کو کوئی سزا دیتے ہیں یا جرمانہ کرتے ہیں، تو کہتا ہے دیکھیں جی میں نے آپ کے لیے بھی تو اتنی محنت کی، میں نے آپ کے لیے بھی تو یہ کسٹمر فلاں لے کے آیا اور فلانا آرڈر لے کے آیا، تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی وہ سب بیکار ہے، وہ تو تم خانہ پوری کے لیے کر رہے تھے، اصل مقصد تو تمہارا کچھ اور ہی تھا۔ تو جب کائنات کے پروردگار کا جان بوجھ کر انکار کر دیا جائے تو اس کے بعد جتنا بھی ساتھ میں عمل کیا جاتا ہے وہ خانہ پوری ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کو ایک اور جگہ بھی، ایک اور لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے انہی دونوں آیتوں کو، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، یہی لوگ ہیں جن کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آخرت میں سوائے آگ کے، اور اکارت ہو گیا جو کچھ انہوں نے کیا کرایا اس میں، اور باطل ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ، جو کوئی دنیا چاہتا ہے، جو اجرت میں ملنے والی چیز چاہتا ہے،
اجلنا لہو فیہا، ہم اس کو دے دیتے ہیں اس دنیا میں ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، یعنی جو بھی اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے اس کو دے دیتے ہیں، لمن نرید، اس شخص کو جو اس کی خواہش کرتا ہے، ثم جعلنا لہو جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے جہنم، یصلاھا مذموما مدحورا، نعوذ باللہ، وہ داخل ہوں گے اس کے اندر دھتکارے ہوئے، براندہ درگاہ ہو کر، ومن اراد الآخرہ، اور جو کوئی طالب ہے آخرت کا، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے جیسے اس کی کوشش کرنی چاہیے، یہ اس میں کی فیکٹر ہے کہ اگر کوئی آخرت چاہتا ہے اور اس کی کوشش بھی ویسے پھر کرتا ہے، زبانی کلامی نہیں آخرت چاہنا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ایمان والا ہے، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہ لوگ ہیں جن کی سعی جو ہے، جن کی کوشش جو ہے وہ مقبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو بھی مقبول کرے اور ہمیں بھی صحیح معنوں میں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ، بھائی دونوں کو ہم عطا کرتے ہیں، من عطائی ربک، تیرے رب کی عطا سے، ان کو بھی اور ان کو بھی، سب کو ہم دیتے ہیں، وما کان عطاء ربک محظورا، اور نہیں ہے تیرے رب کی بخشش کسی پر بھی بند۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، آ کا مطلب کیا ہوتا ہے، مگر جب اس سٹرکچر میں آتا ہے تو پھر ہم فا کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں، پس کیا، من کانا جو ہے، علی بینۃ من ربہ، اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر، بینہ کا مطلب ہے روشنی پر، ایک نور ہے، اس نور سے مراد ہے نور فطرت، روشن دلیل، واضح حجت، یہ وہ نور فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خود سے بدیت فرمایا ہے، جس کے ذریعے ہر انسان جنرلی زیادہ تر چیزوں میں بڑے آرام سے پہچان لیتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ اگر ایک شخص ہے، اس کو گالیاں بکنے کی عادت ہے، اس کو پتا ہے کہ گالی بری چیز ہے، جب اس کو کوئی گالی دیتا ہے تو اس کو یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے، اب کیونکہ اس کو عادت ہو گئی ہوتی ہے تو اس کو محسوس نہیں ہوتا، مگر اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے میرے ساتھ۔ ایک چور ہے، بہت چوری کرتا ہے، جب اس کی کوئی چوری کر کے لے جاتا ہے تو اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ایک تھانے دار ظلم کرتا ہے، لوگوں کو مارتا پیٹتا ہے، تشدد کرتا ہے، جب اس پر کوئی تشدد کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، اس وقت وہ یہ نہیں کہتا کہ ہاں جی ایسا ہی ہوتا ہے بس دنیا میں، یہ ٹھیک ہے بالکل۔ تو ہر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اور عقل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس عقل کی وجہ سے ہر انسان کو بنیادی طور پر معلوم ہے، پلس اس سے اللہ نے جب پہلے سے ہی ایک وعدہ لیا، سوال پوچھا لست بربکم، کہ تمہارا رب کون ہے، فطری طور پر انسان کو معلوم ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ایک ہی ہے، جو شعور اللہ نے بخشا ہے اس کے ذریعے اس کو سمجھ آتی ہے کہ جس قدر زبردست کائنات بنائی گئی ہے، ایک تو اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے اور وہ ہے ایک ہی، اسی کا اختیار ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مختلف لوگ ہوں جن کے مختلف اختیارات ہوں، تو پانی کا دیوتا اپنی مرضی سے کام کرے اور دھوپ کا دیوتا اپنی مرضی سے کام کرے، تو وہ کہ میں بارش نہیں برساتا یا وہ کہ میں دھوپ نہیں دیتا تو اس کے بعد فصلیں تباہ ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ان سب چیزوں میں موافقت ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو یہ جو نور ہے فطرت کے اندر موجود ہے، یہ ہر انسان میں موجود ہے، جس کی فطرت جتنی پاکیزہ ہوگی اس کی اتنی زیادہ ہوگی، تو جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کی فطرت تو کامل پاکیزہ ہوتی ہے، تو ان کے اندر یہ نور ہدایت بھی کامل درجے میں پہلے سے موجود ہوتا ہے، نبوت ملنے سے پہلے بھی، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے آتا ہے، یہ یتلو جو ہے، یہ لام واو تلا یتلو، اس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے آنا، تلاوت جو ہے وہ اس میں بھی یہی ورب استعمال ہوتا ہے
اور ہم اس کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، مگر تلاوت کا لفظ جو ہے وہ اللہ کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے مخصوص ہے۔ اگر آپ میتھ کی کتاب پڑھ رہے ہوں گے تو اس کے لیے تلاوت نہیں کہا جاتا۔ اگر آپ ناول پڑھ رہے ہوں گے تو اس کے لیے تلاوت کا لفظ نہیں استعمال ہوتا، اس کے لیے عام طور پر عربی میں قرأت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ پڑھنے والا قاری ہوتا ہے، جو اقرأ بسم ربک اچھا، اس کے بعد تلاوت اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ کی کتابوں میں جو ہدایات درج ہیں ان کی پیروی کرنی ہوتی ہیں، تو الفاظ کے بعد ان کا معنی پیچھے پیچھے آنا ضروری ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں نا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو کسی اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے کا جو مطلب ہے وہ قرآن نے بھی بتا دیا، کامن سینس سے بھی سمجھ آتی ہے کہ ایمان رکھنے کا مطلب یہی ہے نا کہ کتاب جو کہہ رہی ہے وہ مانیں گے، جو کہہ رہی ہے وہ مانیں گے، تو اس کا مطلب ہے جب اس کو پڑھیں گے تو غور سے پڑھیں گے کہ مجھے کیا کہہ رہی ہے۔ اگر اس کو اندھے اور بہرے ہو کر پڑھیں گے کہ سمجھ ہی نہ ہے کیا ہے، اور صرف اس سے برکت حاصل کریں اور ثواب حاصل کریں اور اس کے نیچے سے بچوں کے شادیاں اور رخصتیاں کر دیں، تو چلو کر لیں، مطلب اب برکت تو اس میں ہے نا، وہ برکت تو کوئی اس میں سے ختم نہیں کر سکتا، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ مگر تلاوت تو تب ہوگی جب آپ اس کو سمجھ بھی رہے ہوں گے کہ وہ کیا ہے، اور اس کے الفاظ کے پیچھے پیچھے وہ معانی جو ہیں وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہو، اس لیے اسے تلاوت کہتے ہیں۔ تو یہاں تلاوت کا مطلب پیچھے آنے والا یہ ہے جو بنیادی مطلب ہے، اور اس کے پیچھے آتا ہے شاہد منہ، اس کی طرف سے ایک شاہد۔ یہ اس کی طرف سے ایک شاہد اپیرنٹلی اللہ کی طرف سے ہے، کہ اللہ کی طرف سے ایک گواہ آ جاتا ہے۔ ویسے ہر انسان کے لیے بھی یہ ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے کہ آپ کامل روشنی کے اوپر موجود تھے، جو نور فطرت ہے اس کے آپ اعلیٰ ترین درجے پر موجود تھے، اور آپ نے پہلے سے یہ تو سمجھ لیا تھا کہ یہ میری قوم کے لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ اوپر سے ایک گواہ بھی آ گیا، یعنی جبریل علیہ السلام اس سے مراد ہو سکتے ہیں، اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے کہ وہی الہی آ گئی، قرآن آ گیا جس نے یہ مزید گواہی دے دی کہ آپ کی فطرت جو کہہ رہی تھی وہی حقیقت ہے۔ اس گواہی سے آپ کو پتہ لگ گیا۔ یہ گواہی آئی بعد میں، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موجود تھی موسیٰ کی کتاب، آلریڈی موجود تھی۔ تو آپ نور فطرت میں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، حضرت موسیٰ کی کتاب آپ نے نہیں پڑھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیج دیا جو ایک گواہ بن کے آیا، جو ایک اس کو تقویت دینے کے لیے آیا، تائید کرنے کے لیے آیا۔ گواہ بھی بنیادی طور پر تائید کرتا ہے نا، ہاں جی یہ جو بات ہے یہ صحیح ہے، گواہی جو دی جاتی ہے تو وہ تائید کرنے آیا اس چیز کی جو نور فطرت اللہ کی طرف سے آپ کے اندر موجود تھا۔ عام انسانوں پہ بھی پھر اس کی سائیڈ اپلیکیشن ہو جاتی ہے کہ ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نور فطرت عطا فرمایا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یہ غلط ہے، ہم کامن سینس سے سمجھ سکتے ہیں۔ اوپر سے اللہ نے ہمیں گواہ دے دیا جو قرآن ہے، تو وہ جس کی فطرت جتنی پاکیزہ ہوگی یا جس کو جتنا خیال ہوگا، سوچ ہوگی کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، جس کو جتنا خدا کا خوف ہوگا، اس کے لیے اتنا سٹرونگ گواہ ہے یہ کتاب قرآن۔ اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات گزر چکی ہے آلریڈی۔ وہ کیا تھی؟ وہ امام و رحمہ، امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ یعنی امام کا مطلب وہی ہو گیا جو ہدایت کا مطلب ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے۔ امام رکوع میں جاتا ہے تو آپ بھی رکوع میں جاتے ہیں، وہ سجدے میں جاتا ہے تو آپ کو لیڈ کرتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہدایت بھی یہ چیز ہوتی ہے، خدا بھی رہنمائی کو کہتے ہیں۔ تو ایک کتاب ہے جو رہنما اور رحمت کی حیثیت سے موجود ہے۔ یہ بنیادی طور پر جب یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں تو اس میں آغاز اور انجام کا بھی ایک سینس موجود ہوتی ہے کہ اس کی جو ابتدا ہے یا ہماری جو ابتدا ہے، دنیا جو ہماری ہے، اس دنیا میں سیدھے رستے کی طرف جو ہمیں رہنمائی ملنی ہے وہ کتاب سے ملنی ہے، جو کتاب موسیٰ سے ملی، اور اب وہ شاہد جو آ گیا وہ اس کی جگہ آ گیا، تو قرآن سے ہمیں رہنمائی ملے گی۔ اس رہنمائی سے اگر ہم
صراط مستقیم پر چل پڑے، اگر ہم نے اس رہنمائی کو قبول کر لیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آخرت میں ابدی رحمت جو ہے وہ مل جائے گی۔ اس لحاظ سے یہ کتاب جو ہے رحمت ہے۔ ہمارے ہاں اس کو رحمت اور برکت اس لحاظ سے بنا لی ہے کہ اچھا جی وہ فوت ہو گیا تو بس جلدی سے بچے مسجد سے بلا کے اس کو پڑھوا دیں، یا وہ برکت اس طرح ہو جائے کہ آپ کہیں کہ دلہن کو رخصت کرنا ہے تو اس کے سر پہ رکھ دیں۔ مطلب یہ اس سینس میں رحمت نہیں ہے۔ بہرحال جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ کی کتاب میں برکت ہے، وہ تو ہے، اس کا تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ یہ اس طرح ہے جیسے اگر آپ کو کوئی دوائی ڈاکٹر دے کھانے کے لیے، اور وہ دوا جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہو، اس کا رنگ بڑا خوبصورت ہو، تو آپ کے واہ واہ کتنی خوبصورت دوائی، آپ اس کی خوبصورتی کو انجوائے کریں، اس کو ڈرائنگ روم میں لا کر سجا کے رکھ دیں سنبھال کے کہ بہت ہی خوبصورت یہ ہے میڈیسن ہے، یہ ٹیبلٹ ہے، اس سے ہمارا جو ڈرائنگ روم ہے وہ سج گیا۔ یہاں ہم نے پہلے کوئی ہیرے موتی ٹائپ چیز رکھی ہوئی تھی گالی، تو اس کی آپ وہ دوائیاں جو ہے نا وہ کسی پلیٹ کے اندر ڈش کے اندر سجا دیں اور کہیں کہ کتنی زبردست ڈیکوریشن ہے۔ اگر وہ ٹیبلٹ خوبصورت ہے تو وہ تو خوبصورتی اس میں ہے، اب اس کا تو کچھ ہو نہیں سکتا، بٹ وہ اس کا پرپز نہیں ہے۔ ڈاکٹر جب آپ کو دوائی دیتا ہے تو اس کا پرپز ہے کہ اس کو کھائیں تاکہ اس سے صحت یاب اللہ کے فضل سے ہو سکیں۔ تو اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے اب اس میں برکت تو ہے، وہ آپ نے گھر میں رکھی ہے، آپ نے ہاتھ میں پکڑی ہے، آپ نے سینے سے لگائی ہے، آپ نے ایون اپنی الماری اندر چھپا کے بھی رکھی ہوئی ہے، تو اس کی ایک برکت تو ہے۔ اس کی وجہ سے کیا کیا برکتیں اترتی ہوں گی وہ تو ہے، اب ان کو تو کوئی کام نہیں کر سکتا کہ ہم کہیں کہ نہیں جی سمجھ کے پڑھنا ہے تو بس وہ والی، لیکن وہ پرپز نہیں ہے، وہ تو ایک سنڈری بینیفٹ ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو جو مسجد پڑھ جاتا ہے ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے، تو چلو آپ چل کے چلے گئے، چلو ہر قدم پہ نیکی مل جائے گی۔ اب نیکی تو ملے گی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر اس کے ساتھ ایکسرسائز بھی ہو جائے گی، پر وہ ایکسرسائز تو سنڈری ہے۔ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کا مقصد تو ایکسرسائز نہیں ہے، اور اب نماز میں اٹھک بیٹھک تو ہوگی تو اس سے ایکسرسائز تو ہو جائے گی۔ اس کو اگر لوگ فوکس کر لیں اور نماز کی روح کو ختم کر دیں، اور مثلا نماز میں تکبیر نہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، صرف اٹھک بیٹھک کر لیں، تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح قرآن سے صرف برکت ہی حاصل کرتے رہ جائیں اور ہدایت نہ حاصل کریں، تو یہ جو رحمت ہے جو آخرت میں ملنی ہے، پھر ظاہر سی بات ہے یہ نہیں مل سکتی۔ اب یہ کسی نے بتانا ہے، ابا جی نے بتانا ہے، اسکول میں ٹیچر نے بتانا ہے، جی وہ بتائیں ضرور، اچھی بات ہے، ویسے یہ بینہ ہر انسان کے اندر ہے۔ یہ کامن سینس انسان کو اللہ نے خود عطا فرمائی ہے کہ بھائی تم انسان کی اولاد ہو، تمہیں یہ پتہ لگ گیا کہ یہ کائنات کے پروردگار نے پیغام تمہاری طرف بھیجا ہے، اب اس کے اندر تمہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ تم نے اس کو سمجھنا بھی ہے کہ تم سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ جس کی منیمم پاسبل انڈرسٹینڈنگ دنیا کے اندر ہو، اس کو یہ پتا ہے کہ یہ مجھے مینول ملا ہے کہ جی یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو آپ نے کھول کے دیکھنا تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بھیجا ہے۔ ویسے ہمیں بڑی رسول سے محبت ہے، ویسے بڑی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، وہ کوئی محبوب کسی کو خط لکھ کے بھیج دے اگر، تو کون خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں جن کو محبوب کا خط، اب وہ خط جو ہے اس کو سنبھال کے رکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جھوٹی محبت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس محبوب کے علاوہ اور 100 محبوب ہیں، اس لیے خط آیا تو سائڈ پہ ڈال دیا کہ اچھا چلو خوشبو سونگ لیا، اچھی اس نے پرفیوم لگا کے بھیجا ہے، دل کیا تو پڑھیں گے، دل نہیں کیا تو نہیں پڑھیں گے، تو پھر تو کوئی محبت نہیں ہے نا، پھر تو یہ فراڈ ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، اچھا یہ بعد میں آ رہا ہے، اب آپ اگر غور کریں تو یہاں پر تھا کیا جو ہے آگے، یہ بات آگے اولئک یؤمنون بہ، اس کے بیچ میں ایک چیز ہے جو محذوف ہے، جو بتائی نہیں گئی، یعنی ہونا یہ چاہیے کہ کیا وہ جو، اور کیا وہ جو کسی اور کا بھی ذکر ہو، وہ انڈرسٹوڈ ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ شخص، وہ ہستی، وہ مومن جو اپنے رب کی طرف سے پہلے ہی ان کے اندر روشنی تھی، اوپر سے قرآن آ گیا، اس سے پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، تو یہ جو قرآن آیا اور یہ کتاب موسیٰ اور شاہدون، یہ دونوں کے ساتھ یہ جڑ سکتا ہے امام و رحمہ، اور ایکچولی دونوں کے ساتھ ہی جڑتا بھی ہے۔ تو یہ جو ہیں یہ رہنما اور رحمت بن کے آ گئے، تو کیا یہ
اب یہ جو کیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اور وہ لوگ جو یہ نہیں کرتے، جو کفر کے اندھیروں میں ہیں، جو ظلمتوں میں ہیں، جو جان بوجھ کر حق کا انکار، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے اس کا مطلب۔ اور یہ مطلب جو ہے وہ آگے کچھ آیتوں میں جا کر تھوڑا واضح بھی ہو جائے گا۔ یہ آیت 17 ہے، آگے آیت نمبر 24 میں انشاءاللہ آئے گا، مثل الفریقین کالاعمی والاصم، کہ ان دو گروہوں کی مثال ایسے ہے جیسے اندھا ہو اور بہرا ہو ایک شخص، اور دوسرا فریق جو ہے والبصیری والسمیع، دوسرا فریق جو ہے وہ دیکھنے والا ہو اور سننے والا ہو۔ حل یستویانی مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دے کے ناٹ بی ایکول۔ یہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے، یہاں بس یہ دوسرا والا جو فریق ہے جو اعمیٰ اور اسم ہے وہ یہاں محذوف ہے، یہاں سمیع اور بصیر کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس روشنی پر ہے اپنے رب کی طرف سے، اور پھر اس کی تائید کے لیے ایک گواہ آ جاتا ہے اس رب کی طرف سے، اور پہلے سے ایک کتاب حضرت موسیٰ کی موجود ہے جو رہنما اور رحمت ہے، کیا یہ دوسرا فریق یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو پہلا فریق ہے اولئک یؤمنون بی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس ہدایت پر، اس گواہ پر جو امام الرحمت بن کے آئی ہے۔ وَمَن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کا انکار کرتے، اور اس انکار میں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ انکار جان بوجھ کر ہوگا۔ اگر معصومیت میں غلطی سے انکار ہو جائے وہ فرق بات ہے۔ ایک شخص ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو قرآن ملا، اس نے سوچا، غور کیا، عیسائی تھا، پہلے بائبل پڑھی، بائبل پڑھ کے اس کو اندازہ ہوا کہ نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے، سیٹسفائی نہیں کرتی، اس نے کہا چلو اور دیکھتے ہیں۔ اس نے بدھ مت کو چیک کیا، اس نے کسی اور چیز کو چیک کیا، اس نے قرآن کو کیا۔ اب وہ قرآن پڑھنا شروع ہوا، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی، پہلے سے اس کے جو پادری ہیں انہوں نے اس کو وہم ڈالے ہوئے ہیں کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ تو ایک کالے پتھر کی پوجا کرتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، تو ابھی وہ سوچ رہا ہے، کنفیوز ہے، اور فوت ہو جاتا ہے، وہ فرق بات ہے۔ لیکن میجورٹی ایسی ہوتی ہے جو یا تو زحمت ہی گوارا نہیں کرتی، جو بھی ان کا دین ہے، جو بھی ان کا عقیدہ ہے، اس کو غور کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتی، وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں کہ جو جانور پہلے سے کرتے چلے آ رہے تھے انہوں نے بھی بس وہی کرنا ہے، سوچے سمجھے بغیر۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کا ٹھکانہ بھی آگی ہوگا۔ اور یا وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو جب کوئی توجہ دلاتا ہے، اور اگر وہ توجہ ان کی جاتی ہے اور ان کو سمجھ آ جاتی ہے بات، تو یہ ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اپنے بنیادی عقیدے کو، باپ دادا کے دین کو چھوڑنا تو بہت مشکل چیز ہے، تو وہاں پر لوگ اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جان بوجھ کر حق کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب یہ حق کا انکار جو نان مسلم ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے زبان سے بھی کرتے ہیں اور عملاً تو کرتے ہی ہیں، مسلمان بھی جہاں موقع ملتا ہے حق کا انکار کر دیتے ہیں۔ جب طے ہو گیا کہ سود حرام ہے تو پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کو زبردستی سے حلال ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، سمجھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے۔ پھر ایک وقت آتا ہے ان کو سمجھ آنے میں بند ہو جاتی ہے، مگر وہ جب وقت آتا ہے اس سے وہ معصوم نہیں ہو جاتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، وہ تو وہ والی سٹیج ہوتی ہے، اس سے ان کی جو گناہ ہے وہ کم نہیں ہو جاتا۔ تو جو کوئی انکار کر دے اس کا، یعنی اس کتاب کا، یعنی یہ جو گواہ آیا ہے، یعنی رسول، اب اس ایکچولی گواہ میں یہ اس پورے جملے میں جو مراد ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، وہ جبریل علیہ السلام بھی ہیں، یا شاہد سے مراد جبریل علیہ السلام بھی ہو سکتی ہے، وہ وحی الہی بھی ہے، اور وحی الہی کا جو مین مظہر ہے قرآن شریف وہ بھی ہے، کچھ بھی لینے مثال وہ ایک ہی بات ہے۔ تو جو ان کا انکار کر دیں گے من الاحزابی، احزاب میں سے، اب یہ گروہوں کی بات ہو رہی ہے، یہ ویسے تو مکہ کی بات ہے، یا مینلی مشرکین مکہ سے، مگر جو ایک جیسے اشارہ دیا گیا کتاب موسیٰ کی طرف، یہ یہودیوں کی طرف پہلے سے ایک اشارہ آ گیا کہ یہ بعد میں آ کے انہوں نے بھی ان کا انکار کرنا ہے، اور بھی گروہ ہوں گے، صرف ایک مشرکین کا گروہ نہیں ہے، اور پھر جو بعد کی آنے والی نسلوں میں بھی جو گروہ ہوں گے وہ بھی اس کے اندر شامل آ گئے، جو بھی گروہ انکار کر دیں گے اس کا، اور انڈرسٹینڈنگ یہ موجود ہے جانتے بوجھتے ہوئے، فنارو موعدہ، تو آگ ہے، موعد، موعد جو ہے یہ مفعل کے وزن پر ہے، مفعل کا وزن جیسے مسجد ہوتا ہے،
مسجد کا مطلب ہوتا ہے، ظرف بن جاتا ہے سجدے کی جگہ یا سجدے کا وقت۔ اسی طرح موعد جو ہے یہ وعدے کی جگہ یا وعدے کا وقت ہے، کیونکہ آگ کی بات ہو رہی ہے تو اب یہ جگہ کے معنوں میں تو آگ ہے اس کا ٹھکانہ۔ جو کوئی بھی اس کا انکار کرے گا جماعتوں میں سے، اس کا جو وعدہ کیا گیا ٹھکانہ ہے وہ صرف اور صرف دوزخ ہے۔ فلا تکو فی مریۃ منہ، فلا تکو جو ہے یہ کیسے بنتا ہے؟ بنیادی طور پر جو ورب ہے وہ ہوتا ہے کانا یکونو، یکونو کا مطلب ہو گیا وہ ہے، اور تکونو ہوگا تو ہے۔ جو تکونو ہے تو ہے، اس کو جب لا کریں گے پہلے نہیں بنائیں گے تو ہو جائے گا لا تکن، یہ کیونکہ نون پر جزم آ جائے گی اور لا تکون پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے لا تکن۔ لا تکن بھی ٹھیک ہے اور کئی دفعہ لا تکو بھی آ جاتا ہے، قرآن شریف میں میرا خیال ہے دونوں استعمال ہوئے۔ تو اصل میں یہ ہے کانا والا فعل کا فعل نہیں، پس نہ ہو فی مریتن شک میں، مرا یمری شک کی وجہ سے جھگڑا کرنا، شک کرنا، تو مریا جو ہے وہ شک کو شبے کو کہتے ہیں، من ہو اس سے یعنی اس کے بارے میں۔ یہ جو اس کا انکار کر رہے ہیں حق کا، قرآن کا، جتنے گروہ بھی ہیں، ایک سے زائد گروہ بھی ہیں، وہ کرتے رہے انکار ان کا، اس میں مسلمانوں کو ایک طرح سے تسلی ہے۔ اور خطاب ظاہر لفظی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، بٹ مراد ان کو سنانا ہے جو مشرکین مکہ ہے۔ اب یہ ہم نے پچھلی دو صورتوں میں یہ والا سٹائل کئی دفعہ دیکھا ہے کہ بھائی انہوں نے تو جہنم میں جانا ہے، چھوڑ دو، ٹھیک ہے، کوئی ٹینشن نہ لو، کوئی شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنے لوگ نہیں مان رہے تو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا، وہ ڈال دے گا، ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ، آپ اپنا کام کریں، باقی چیزیں اللہ کے حوالے ہیں۔ انہ الحق من ربک، بے شک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ مانتے نہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ بس ان کی بدبختی ہے، اور جان بوجھ کر نہیں مانتے۔ تھوڑا بہت اس کے آگے اس کا ذکر بھی آئے گا اگلی آیت میں کہ وہ جانتے بوجھتے کیوں نہیں مانتے، مطلب اتنی بیسک سمپل سی بات ہے، تو معمولی چیز تھوڑی ہے، کائنات کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ لوگ اس کو سیریس نہ لیں، سیریس افیئر ہے، تو کیوں نہیں مانتے؟ تو انسان کو سوال پیدا ہوتا ہے، وہ آگے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ہوگی۔ افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية من إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ پس کیا جو نور فطرت پر ہے اپنے رب کی طرف سے، ایک نور پر ہے اپنے رب کی طرف سے، روشن دلیل پر ہے اپنے رب کی طرف سے، اور اس کی تائید کرتا ہے اس کی طرف سے ایک گواہ، اور اس سے پہلے ہے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت، بریکٹ میں کیا برابر ہو سکتے ہیں دوسرے ان کے؟ اولئک یؤمنون بھی، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو انکار کرے گا اس کا جماعتوں میں سے تو اس کا جو ٹھکانہ ہے وعدہ شدہ وہ تو آگ ہی ہے۔ بس مت ہو شک میں اس کے بارے میں، بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، ازلم جو ہے یہ وہی والا ہے افعل التفضیل، افعل کا وہ وزن جو فضیلت بیان کرتا ہے، یعنی کمپیریٹیو بیان کرتا ہے، جس طرح اکبر ہوتا ہے زیادہ بڑا، اور اگر اکیلا ہوگا تو خیر سب سے زیادہ بڑا ہوگا، بٹ اکبر زیادہ بڑا، ازلم زیادہ ظالم۔ ومن ازلم ممن، اور کون زیادہ ظالم، ممن اس سے جو، یہ ممن جو ہے یہ ہے من پلس من، من جو اور من سے، یہ جو عربی میں من ہوتا ہے نا یہ انگریزی کے ڈیٹ کی طرح ہوتا ہے، یعنی یہ انگریزی کا ڈیٹ ہے، ایکچولی وہ جب انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ ہو کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے،
this is the guy that I was talking about. तो या दिस इज द थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, वो जो के मानों में भी इस्तेमाल होता है और कौन के मानों में भी इस्तेमाल होता है। तो हु इज देयर, दिस इज द मैन अबाउट whom आई वाज टॉकिंग, या दिस इज द मैन हु वाज स्टैंडिंग एट द डोर। अब ये हु जो है, ये का मतलब जो भी है और कौन भी है। इसी तरह अरबी में मन का मतलब जो और कौन होता है, यानी मतलब एक ही होता है। हमारी जुबान में असल में इसको दो लिहाज से बयान किया जाता है, तो हमें बाद में उसकी वजह से कंफ्यूजन होती है। तो उससे बढ़कर जालिम कौन, जो इफ्तरा अल्लाह कज़िबा, जो झूठ गढ़े अल्लाह पर। यानी अगर ये इस किताब को नहीं मानते, वैसे उनकी वैसे बात नहीं हो रही, अ, कि अगर किताब को नहीं मानते और कहते हैं कि झूठ गढ़ लाया, जो पीछे बात हो रही थी, तो फिर उससे बढ़ के जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ गढ़े। एक झूठ तो ये हो सकता है अल्लाह ताला पर, लेकिन दूसरा झूठ है जिसका यहाँ पे एक्चुअली जिक्र है, कि जो उन्होंने अल्लाह पर ये झूठ बांधा कि उन्होंने अल्लाह के साथ शरीक ठहरा लिया। उन्होंने कहा जी ये अल्लाह तो ठीक है कि अल्लाह ने दुनिया बना दी है, मगर ये बात तो ठीक है, मगर जो ये मुश्किल कुशा है ना, ये फलां फलां लोग हैं, और जो रोजी देने वाले हैं, जो दाता हैं हमारे, जो हमारे गंज बख्श है ना, ये फलां फलां लोग हैं, जो उन्होंने खुद से झूठ बांधे अल्लाह ताला के ऊपर। अल्लाह ने तो कुरान में कहीं नहीं कहा कि "ऐ दुनिया वालों, मैं दुनिया बना के अब साइड पे बैठा हूँ, नऊज़ुबिल्लाह, और ये उधर चले जाओ फलां जगह पर और वहां से जाके तुम रोजी रोटी ले लो, वो तुम्हारी रोजी रोटी के जिम्मेदार है"। अल्लाह ने तो नहीं कहा। जिन्होंने कहा कि ये हमें देते हैं और ये हमें सदियों से दे रहे हैं, झूठ तो उन्होंने बांधा ना। तो जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बांध दिया, अब उससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है। यानी ये चीज के इंसान ने झूठ बोला, बड़ा गुनाह है, बिल्कुल झूठ गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक हो गया। मगर एक आदमी अल्लाह पर ही झूठ बांध दे, और ये हर वक़्त सवाल अपने आप से करना चाहिए। आपसे किसी ने कहा कि आप ये बिज़नेस प्रैक्टिस करते हैं, ये गलत है। अब आप फट डिफेंस मैकेनिज़्म आपका ऑन हो गया, आपने कहा नहीं, नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। ये देखें, वो देखें। और यहाँ तक लोग एक्सट्रीम में चले जाते हैं, जब उन्होंने कोई चीज़ साबित करनी होती है, तो इतने नेक लोग जो हैं, वो मिसालें ढूँढनी शुरू कर देते हैं और कुरान की आयतों से उल्टे मतलब निकालने शुरू कर देते हैं। एक हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अब इससे अगली सूरत है गालिबन सूरह यूसुफ, जिसके अंदर एक वाक़या आता है कि बादशाह का प्याला गुम हो जाता है। जब बादशाह का प्याला गुम हो जाता है, उधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना प्याला जो है वो उसके अपने भाई के सामान में रखा होता है कि घर जाएगा तो खुश होगा। अब वो 2 प्यालों का केस होता है, बादशाह का प्याला गुम हो जाता है, तो वो लोग ढूँढ रहे होते हैं, वो बड़ा कीमती प्याला होता है। जब वो ढूँढते-ढूँढते आते हैं, तो वहाँ पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो मौजूद होते हैं या वो साथ आए होते हैं, तो वो भाई के सामान में से प्याला निकल आता है। और बनी इसराइल के मज़हब में ये होता है कि जो चोरी अगर करता है ना, तो उसको 1 साल के लिए गुलामी करनी पड़ती है, जिसका माल चुराया होता है। इस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनके लिए तदबीर की और उनका भाई उनके पास रह जाता है, जो छोटा भाई होता है, इससे मोहब्बत होती है। अब ये बड़ा सटल और बड़ा खूबसूरत वाक़या है। लोग उससे ये जवाब निकालने की कोशिश करते हैं, देखें जी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी तो एक दफ़ा झूठ बोला। हालाँकि उन्होंने तो कोई झूठ बोला ही नहीं। तो जब आप डिफेंस मैकेनिज़्म पे चले जाते हैं अपने प्री कंसीव्ड आइडियाज़ के लिए ना, तो फिर आप ज़बरदस्ती चीज़ों को मतलब निकालने शुरू कर देते हैं, इवन अल्लाह की किताब में से। तो जो लोग मुसलमान नहीं है और वो अल्लाह पर झूठ मानते हैं, वो तो हैं ही, उनसे बढ़ के ज़ालिम कौन है। लेकिन कोई मुसलमान हो, कुरान को मानता हो, अल्लाह को मानता हो, उसी कुरान में से झूठ निकालने की कोशिश करे, उस पे झूठ बाँधने की कोशिश करे। ये बहुत डेंजरस ज़ोन है, इसमें बहुत केयरफुली डील करना चाहिए। बिल्कुल अपने जो भी अकीदे हैं, उनके ऊपर ढीठ नहीं होना चाहिए। भाई आपके पास एक आ गया आदमी, एक शिया आ गया, उसने एक बात कर दी, वो हो सकता है उसकी बात ठीक हो। कोई देवबंदी आ गया, कोई बरेलवी आ गया, कोई अहले हदीस आ गया, जो भी आपके फ़िरके से फ़र्क, कोई सा भी फ़िरका आ गया, आपका फ़िरका तो होना ही नहीं चाहिए ना, हम तो हैं ही मुसलमान। बट किसी भी फ़िरके वाला आ गया, उसने एक बात कर दी, आपकी वो बात गलत है। मैं इतना खिलाफ हूँ इस्लामिक बैंकिंग के, मेरे ख्याल में सरीहन फ्रॉड है। एक आदमी आके मुझे साबित करे कि नहीं वाक़ई सही है, और फ़र्ज़ करें वो सही हो। मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन मुझे ये ज़हन में हमेशा रखना चाहिए कि शायद वो सही हो, या शायद कोई प्रोडक्ट तो ठीक हो। अब मैं 20 साल से उसके खिलाफ तकरीर कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनकार कर, क्योंकि अगर
चीज ठीक हुई, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हुई, और मैंने कहा ये हराम है, तो ये तो अल्लाह पर झूठ बांधना है। और ये झूठ बांधना किसी हिंदू के अल्लाह पे झूठ बांधने से बढ़कर है, क्योंकि उस हिंदू तो सुबह शाम कुरान की क्लास नहीं लेता और कुरान नहीं पढ़ता, उसके पास तो नहीं है वो हिदायत। तो ये अपने आप को बहुत ज्यादा इससे गौर करना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं जिनको मालूम ही नहीं होता और वो आलिम बन जाते हैं। यानी इसका ये मतलब भी नहीं है कि किसी आलिम के ऊपर ही आप रिलाय कर दें और वो जो कहे बस अंधाधुंध मान ले, वो शिरक है। अगर आपने अपने अखबार को अपना खुदा बना दिया, और ये मतलब भी नहीं है कि एक चीज का पता नहीं है और सिर्फ इम्पोर्टेंस हासिल करने के लिए, सिर्फ एक महफिल में बातचीत करने के लिए, गप लगाने के लिए आप कहते हैं कि नहीं है, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू साबित करने के लिए जबरदस्ती कह दें कि नहीं जी ऐसा नहीं है, ऐसा जो चीज का इल्म नहीं है उस पर ये कहना चाहिए कि भाई मुझे नहीं पता, चेक कर ले। चेक करके अपना ओपिनियन बना लें और फिर क्या बता देंगे जी मेरी राय ऐसा है, मैंने अपना ओपिनियन। और अगर वो दलील पूछे तो दलील भी जरूर बताएं। आगे से ये ना कहें कि जी मेरी बात माननी है तो मान लो और नहीं माननी तो ना मानो। जो भी आपकी आर्गूमेंट है उसकी कोई ना कोई दलील होनी चाहिए। पिछली आयत में भी यही जिक्र करा है कि कौन है जो अपने रब की तरफ से दलील पर है, रोशन दलील। रोशन दलील के जरिए जिंदगी गुजरती है, रोशन दलील के जरिए ही हमारा दीन भी है। ये हमें सुबह शाम ये बताया जाता है कि जो ईमान होता है वो तो दिल से होता है, जो अकल है वो तो गुमराह कर देती है। और अनफॉर्चुनेटली अल्लामा इकबाल ने भी कोई ऐसी शायरी की हुई है जिससे लोग इस तरह के नतीजे निकालते हैं। अल्लाह ताला ने ये कहीं नहीं कहा। अल्लाह ताला ने तो कहा है कि हमने इस कुरान को अरबी में इसलिए नाजिल किया ताकि तुम अकल इस्तेमाल कर सको। और बार 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 अल्लाह ताला अकल इस्तेमाल करने कह रहा है। तो अपनी अकलों के दरवाजे खोलें, एफर्ट करें, अल्लाह की किताब को पढ़ें, उसको सिर्फ बरकत बनाकर सीने से लगा के ना रखें, उसको सिर्फ जुबानी याद ना करें, वो भी करें। सीने से लगाना भी जरूरी है, सीनों में महफूज करना भी जरूरी है, और उसको समझना भी जरूरी है। वो उसका असल मकसद है, असल मकसद पर फोकस करें। तो उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे। उलाई का युरदूना, अर्ज करना होता है पेश करना, तो ये उसका पैसिव वॉइस है। युरदूना वो पेश किए जाएंगे, अला रब्बी ही अपने रब के सामने, उनकी पेशी होगी अपने रब के हुजूर। व यकूलुल अशहादू, और कहेंगे गवाह। शाहिद की जमा है अशहाद। अब ये टूटी फूटी जमा है, लेकिन ये है, इसको कहते हैं अकल वाले लोग। आकिल की जमा, आकिल की जमा जब आएगी टूटी फूटी तो उसके साथ मुजक्कर मुअन्नस कोई भी सीगा इस्तेमाल हो सकता है। अगर ये गैर आकिल की जमा होती तो फिर जनरली उसके साथ मुअन्नस का ही वाहिद का सीगा इस्तेमाल होता है। और क्योंकि अशहाद बाद में आया है और यकूल पहले आया है, इसलिए ये सीगा वाहिद इस्तेमाल हुआ है। अगर ये बाद में आता तो फिर ये फिर यकूलूना हो सकता था। और कहेंगे गवाह, हाउलाइल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम, ये हैं वो लोग जिन्होंने अपने रब के ऊपर झूठ बोला, जिन्होंने झूठ गढ़े अपने रब के मुतल्लिक। मोस्ट प्रोबली ये इन गवाहों से मुराद हैं अंबिया कराम। क्योंकि जो सूरह बकरा में भी आता है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक भी कि वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन नासी व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, कि रसूल तुम पर गवाह हो जाए कि मैंने इनको पैगाम पहुंचा दिया, अब फिर भी नहीं इन्होंने माना, तो ये मैं गवाही देता हूँ कि ये अपने रब के ऊपर झूठ बोलते थे। तो अल्लाह ताला हमें उस वक्त से बचाए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खिलाफ गवाही दें। अल्लाह ताला हमें ऐसे अमाल की तौफीक अता फरमाए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हक में गवाही दें, हमारी शफाअत फरमाए, हमें साथ जन्नत में लेके जाएं। हम उसके लिए वो कोशिश करें जो रिक्वायर्ड कोशिश है, और उसकी भी तौफीक अल्लाह ताला ही अता फरमाए। तो इससे मुराद बुनियादी तौर पर अंबिया हो सकते हैं, हर नबी अपनी उम्मत के ऊपर गवाही देगा। इससे मुराद अगले लोग भी हो सकते हैं, जैसे हमें जिम्मेदारी दी गई कि तुम हो जाओ गवाह लोगों के ऊपर, तो फिर वो लोग जो दीन की बात पहुंचाते होंगे और वहां पे लोग उनका मजाक उड़ाते होंगे, उनका इनकार करते होंगे, वो भी गवाहियां देंगे। और इससे मुराद फरिश्ते भी हो सकते हैं, क्योंकि फरिश्ते तो हर इंसान के साथ मौजूद हैं, उसका रिकॉर्ड रखने हैं, और क़यामत वाले दिन वो रिकॉर्ड पेश करेंगे। अला, जान लो, लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, ये लोग जो हैं जो जानबूझ के हक का इनकार करते हैं, अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, इनसे बढ़कर जालिम कौन। तो ये जो जालिम है फिर इन पर अल्लाह की लानत है। और ये लानत जो है ये बुनियादी तौर पर क़यामत वाले दिन की जाएगी। अपेरेंटली ये जुमला क़यामत पे बोला जाएगा कि सब सुन लो, ये लोग जालिम हैं,
یہ ہم گواہی دیتے ہیں ظالم ہے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت۔ یعنی لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری کا مطلب ہے کہ ڈومڈ، ختم، اینڈ۔ جو اللہ کی رحمت جس سے دور ہو گئی اس کے پلے تک کچھ نہیں بچا۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنت الله على الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور اور گواہی دیں گے گواہ اور کہیں گے گواہ۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ باندھا اپنے رب پر۔ جان لو، آگاہ رہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ ویسے یہ جو فواد، دال اور دال روٹ ہے اس کا، سدا یا سدو، اس کا مطلب رکنا بھی ہوتا ہے، کسی کو روک دینا بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ بہرحال اپیرنٹلی یہ روک دینے کے معنوں میں ہے۔ وہ لوگ جو روک دیتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا، بغا یبغی، کس چیز کو؟ چاہنا، بہت زیادہ، اور وہ چاہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ہاں اس کو یا اس میں، عواجن، عواج جو ہے یہ ٹیڑھ کو کہتے ہیں، پیچیدگی کو، کجی کو۔ تو اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بنیادی طور پر زندگی بہت سمپل ہے۔ آپ یہاں سے شروع ہوئے ہیں، آپ نے یہاں تک جانا ہے۔ یہاں سے یہاں جانے کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا جو راستہ ہے بالکل سیدھا اور اسٹریٹ اور سادہ ہے، میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے اور آپ اس راستے کے اوپر چلتے جاتے ہیں۔ ہاں ایک پگڈنڈی ہے نا، تو کسی کا پاؤں یہاں پہ آئے گا، کسی کا یہاں پہ آئے گا، بٹ راستہ یہی ہے جس پہ آپ چلتے جا رہے ہیں۔ اب اس میں مرد اور عورت کے حقوق ہیں، تو آپ جہاں خدا کو سسٹم سے نکال دیتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ مرد کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہیں، وہ جو ہیں وہ اس طرف سسٹم کو لے جانا چاہتے ہیں۔ یا اگر آجر اور اجیر کا مسئلہ ہے، جو امپلائر ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے لوگوں کو ملازم رکھا ہے تو ان کو یہ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ اس رستے کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ جو عورتیں ہیں وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں، عورت مارچ کر رہی ہیں، یا لیبر ڈے منایا جا رہا ہے اور جد و جہد ہو رہی ہے، تو لیبر جو ہے وہ اس طرف جانا چاہتی ہے، تو یہ ادھر جانا چاہتے ہیں، یہ ادھر جانا چاہتے ہیں۔ جو اسلام کا رستہ ہے وہ درمیان میں ہے، اور اسلام کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ ان کو کہتا ہے کہ تم ادھر جاؤ اور ان کو کہتا ہے کہ تم ادھر جاؤ۔ یعنی اسلام کے اندر جب مخاطب کیا جاتا ہے پارٹیز کو تو ان کو علیحدہ علیحدہ خطاب ہے۔ جب مردوں کو مخاطب کیا جاتا ہے تو انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ تو آبگینے ہیں، یہ تو نازک شیشے کے برتن ہیں، ان کو بہت احتیاط سے ہینڈل کرو، ان کا بہت خیال رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کو یہ پریشانی تھی، اور آپ نے لوگوں کو یہ نصیحت کی کہ غلاموں اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن جب وہ عورتوں سے بات کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ تم تو اب گینے ہو، اپنے میاں کو کہو کہ میں اب گینا ہوں، میرا، ان کو کہتا ہے کہ ان کی فرما بردار ہو، ان کا حکم جو ہے وہ مانو، ان کی بات مانو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ تم سے اوپر دیا ہے کیونکہ وہ کما کر لاتے ہیں، تمہارے اوپر خرچ کرتے ہیں، تو اتھارٹی ان کی ہے، گھر کے سسٹم میں جو فائنل اتھارٹی ہے وہ ان کو دو۔ ان سے علیحدہ گفتگو ہوتی ہے، ان سے علیحدہ گفتگو ہوتی ہے۔ اس کی جو کلاسیکل اگزامپل ہے جو ایک ہی آیت کے اندر آتی ہے، وہ جب ایک واقعہ ہوتا ہے کہ کسی کی ابھی مہر، حق مہر طے ہو جاتا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی ہوتی، تو اس میں جو حق مہر ہے وہ ہاف ہو جاتا ہے۔ اب اس میں آئیڈر تو حق مہر نہیں دیا ہوگا یا دے دیا گیا ہوگا، تو دونوں میں سے ایک صورت ہو سکتی ہے۔ تو وہاں جو پہلی بات کی جاتی ہے وہاں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاح، کہ آدھا ہوگا حق مہر، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں عورتیں، یا وہ معاف کر دیں جن کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ یعنی مرد۔ یعنی دونوں کو ایک طرح سے یہ دی جا رہی ہے پہلے سٹیپ میں۔ پھر وہاں پہ کیونکہ مردوں کا ایک درجہ زیادہ ہے، وہاں پھر ان کو کہا جا رہا ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اگر مرد معاف کریں حق مہر کو، یعنی آدھے کی جگہ پورا ہی دے دیں۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، حق مہر ادا ہو گیا، تو اب آپ نے اب ہاف ہے تو پھر آپ واپس لینا نا،
لیکن ریکمینڈ یہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی معاف کر چھوڑ دو. تو اسلام کا یہ سسٹم ہے. اگر وہ والدین کو جنرلی ویسے خطاب اس لیے نہیں کرتا، وہ والدین کو پہلے ہی سے پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں سے پیار کرنا ہے، ان کی اچھی تربیت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پاس ہیں، 8 سال کا بچہ ہے، 12 سال کا، اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، اس کی انسلٹ نہیں کرنی کہ کمزور بچہ آپ کے ہاتھ میں. ہمارے یہاں تو مائیں کہتی ہیں تمہاری رائٹنگ اچھی نہیں ہے، اس کو چھڑیوں سے مائیں مارنا شروع کر دیں گے. اسکول میں ٹیچر مارے تو اس سے لڑنے چلے جاتے ہیں. حکومت نے وہاں نعرے لکھ کے لگائے ہوئے ہیں مار نہیں پہ، اور خود اپنے گھر میں بچوں کو لوگ مار رہے ہوتے ہیں. ایسی جہالت کی انتہا ہے. اور مار اس لیے نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی بڑے تربیت کرنی ہوتی ہے. مارنے سے بچے کی تربیت کہاں ہوتی ہے؟ آپ بچوں کو ماریں تو بچے کی تربیت ہو جائے گی، بچہ باغی ہو جائے گا. وہ مارتی اس لیے مائیں یا باپ اس لیے مارتے ہیں کہ وہ بچہ ان کے سامنے کمزور ہوتا ہے. وہی بچہ 26 سال کا ہو جائے اس کو تو کوئی نہیں مارتا. ماں باپ تو وہی ہے نا، ان کے غصے کا عالم تو وہی ہے. تربیت تو 25 سال کے بچے کو کون سا تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی، ہوتی ہے. اس کو کیوں نہیں مارتے؟ کیونکہ وہ کمزور نہیں ہوتا، اس کو مار سکتے ہی نہیں. یہ جو اندر کا فرعون ہے نا، یہ اپنی اولاد پہ بھی انسان کا نکلتا ہے، لوگوں کو ریئلائز نہیں ہوتا، لوگ اس کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں. تو بچوں کے لیے اگر بہرحال آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت یا کسی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. پتہ لگ گیا کہ بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. اور بچوں کو کیونکہ ماں باپ سے اتنی الفت نہیں ہوتی جتنی ماں باپ کو بچوں سے محبت، تو ان کو بار بار بتایا بھی جا رہا ہے. مگر جب بات ہوتی ہے، جس فریق سے بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس فریق کو کہتے ہیں کہ تم اپنے حق چھوڑتے چھوڑ دو. تم اپنا حق چھوڑو گے تو کیا ہوگا؟ تمہیں اجر ملے گا بہت زیادہ. تو آجر سے کہا جاتا ہے کہ تم نے ایک آدمی کو ملازم رکھا، اس کی 100 روپے اجرت بنتی ہے جائز مارکیٹ ویلیو کے ساتھ، چلو 10 روپے زیادہ دے دو کوئی بات نہیں. اور اگر ملازم ہے تو اسے کہیں کہ بھائی تم نے 100 روپے کے حساب سے تمہیں 8 گھنٹے کام پڑتا ہے، تم نے اگر زیادہ کام کر لیا کوئی بات نہیں. دونوں کی طرف جو اسلام کا میسج ہے وہ یہ ہے کہ اپنے حق چھوڑ دو. اگر تم اپنے حق سے کم لینا ایکسیپٹ کر لو گے اور دوسرے کے فرائض زیادہ ادا کر دو گے تو اس کے بدلے تمہیں جنت میں اجر ملے گا. یہ اوور آل سچویشن ہے زندگی کے ہر شعبے میں ہے. یہ تو میں نے مثال آجر اجیر وغیرہ کی دی، باقی کوئی بھی ہے، حیا ہے، کھانا ہے، حرام حلال کچھ بھی ہے، اسلام کا راستہ درمیان کا رستہ ہے. لیکن وہ لوگ جو اس رستے پہ نہیں چلنا چاہتے وہ ادھر اور ادھر جانے کی کوشش کرتے ہیں. اب پرابلم کیا ہوتی ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اس رستے سے ادھر نکلتے ہیں تو ہوتا ہے کہ پھر دوسری، یعنی اگر آجر ادھر چلا جائے گا تو اجیر ہڑتال کر دیں گے، پھر وہ کھینچ کے لائیں گے، وہ کھینچتے کھینچتے ادھر آ جائیں گے. تو اس طرح کر، لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر یہ واپس آنے کا موقع نہیں ملتا. یا آپ ادھر چلے جاتے ہیں یا آپ ادھر چلے جاتے ہیں، سیدھے رستے سے ہٹ جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو دین کے رستے سے روکتے ہیں، اس میں ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. خود تو کر نہیں رہے، خود تو کسی کو، کسی غریب رشتہ دار کو ضرورت ہے پیسوں کی تو اس کی ہیلپ خود تو کر نہیں رہے ہیں. جو بھائی کر رہا ہے اس کو بھی کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، انہیں نہیں دینے، اس طرح نہیں کرنا، ادھر پھر کرن کی کچھ نہیں. اور بعض اوقات خیر وہ بات ٹھیک بھی ہوتی ہے، لیکن بہت دفعہ ہوتا ہے کہ خود کرنا نہیں ہے، اگلا کرے گا تو بےزتی ہو جائے گی کہ یہ والا کزن جو ہے یہ تو اپنی کزن بیوہ ہو گئی ہے، اس کا اتنا خیال رکھ رہا ہے، اس کو ہر مہینے کچھ چیزیں پہنچاتا ہے یا اس کی ہیلپ کرتا ہے. تو وہ لوگ کہیں گے بھائی وہ تو بڑی ہیلپ کرتا ہے، تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا کبھی. وہ اس کو بھی منع کرتا ہے کہ بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے اتنی ہیلپ کرنے کی، اپنے بچوں کو بھی دیکھو، کل کو تمہارے بھی جینوئنلی یہ بات ہو تو فرق بات ہے کہ اگر بندے میں خود ہی کچھ نہیں ہے اور لوگوں کو جا کے بانٹ آئے اور اس کے بعد خود ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو تو فرق بات ہے. بٹ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. لوگ اچھے خاصے ہوتے ہیں، کسی کی ہیلپ کر سکتے ہوتے ہیں، بٹ دوسرے ان کو روک رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، برے راستے پہ چلا رہے ہوتے ہیں. کسی ہیلپ کرنی ہے تو روکنے کے لیے آ جائیں گے، اور اگر شادی کے اوپر پیسے خرچ کرنے ہیں تو انکریج کرنے کے لیے آ جائیں گے. نہیں 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 نہیں، خرچ کرو، فضول خرچی کرو اور لٹاؤ تاکہ لوگوں میں تمہاری عزت ہو. تم نے فلانا کھانا نہیں کیا، تم نے فلانا ناشتہ نہیں کیا، تم نے فلانا فنکشن نہیں کیا، تمہاری کتنی بےزتی ہو جائے گی. لوگ باتیں بھائی لوگ باتیں کریں، لوگ جہنم میں جائیں. جو باتیں کرے گا وہ اپنے لیے آگ پیدا کرے گا. آپ کو کس چیز کی ٹینشن ہے؟ آپ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شادیاں کی لوگوں کی، لوگوں کو کیا نصیحت کی، کس طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، آپ نے تو اس کو فالو کرنا ہے. بٹ اس سبیل اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ٹیڑھے رستے پر چلتے ہیں، دوسروں کو ٹیڑھے پہ رستے پہ لاتے ہیں. یہ لوگ کون ہیں اصل میں؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. یہی لوگ تو ہیں جو آخرت کے منکر ہیں. آخرت کے منکر صرف وہ نہیں ہے جو منہ سے کہتے ہیں کہ آخرت نہیں ہوگی، ہم مٹی میں مل کے مٹی مل جائیں گے. اصل منکر وہ ہے
जिनको आखिरत की परवाह नहीं है, जिनको इस चीज का लिहाज ही नहीं है कि हमने क़यामत वाले दिन अपने रब के हुजूर खड़े होकर जवाब देना है। ये हमारा नामा अमाल सारी दुनिया के सामने पेश किया जाएगा, वहां दिखाया जाएगा लोगों को कितनी जिल्लत और कितनी रुसवाई होगी कि इतना मोअज़्ज़ज़ आदमी बनता था और यहाँ कितना जलील हो रहा है। उसकी टेंशन ही नहीं है, उसकी फिक्र ही नहीं है, दुनियादारी की पड़ी हुई है। ये लोग हैं जो आखिरत के मुनकिर हैं, जिसके लिए उन्होंने झूठ घड़े हुए हैं, अल्लाह पर झूठ बांधे हुए हैं कि नहीं नहीं हम तो आखिरी नबी की उम्मत में से हैं। अल्लाह ताला तो सारों को निकाल के जन्नत में ले जाएगा, एक मुसलमान भी जहन्नम में नहीं जाएगा। ये कहाँ से आया? ये झूठ घड़ा है, लोगों ने अल्लाह के ऊपर झूठ बांधा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा है। कुरान में तो कहीं भी नहीं है, कुरान में तो साफ है, वकालू लन यमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदा, ये कहते हैं कि हमें गिनती के चंद दिन ही है जो आग छुएगी, उसके बाद तो हम जन्नती। कुल अत्तखज़्तुम मिनल्लाहि अहदन, क्या तुमने अल्लाह से वादा लिया हुआ है? फलन युखलिफल्लाहु वादा अम तक़ूलूना अल्लाहि मा ला तालमून। तो अल्लाह तो अपने हरगिज़ वादे के खिलाफ नहीं करता, या तुम अल्लाह के ऊपर वो बात करते हो जिसका तुम इल्म नहीं रखते। तो ये मुशरिकीन की बात हो रही है, हम अपने ऊपर भी अप्लाई करेंगे। तो जो लोग ये रवैया अख्तियार करते हैं वो बुनियादी तौर पर आखिरत के मुनकिर है। शिर्क तो है ही आखिरत का इनकार, क्योंकि शिर्क का तो मकसद ही ये होता है बुनियादी कि ये हमारे शरीक हैं, ये हमें वहां जाके बख्शा लेंगे चाहे हमाल जो मर्जी करते फिरें। और मुसलमान होते हुए भी या एक खुदा को मानते हुए भी, जैसे ईसाई भी बुनियादी तौर पर एक खुदा को ही मानते हैं, ये ईमान रखना कि हज़रत ईसा ने अपना खून दे दिया और हमारे जहन्नम से बचा लिया, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाजे पे बैठे होंगे यहूदियों को बचाने के लिए, ये सब के सब आखिरत के मुनकिर हैं। अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजन व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून। ये लोग हैं जो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से और तलाश करते हैं उसके अंदर कजी, यही हैं जो आखिरत के मुनकिर है। उलाइका लम यकूनू मुअजिजीन फिल अर्द, ये वो लोग हैं, लम यकूनू यानी यकूनूना था, लम की वजह से नून खत्म होगी, ये हैं जो नहीं होंगे मुअजिजीन फिल अर्द। मुअजिज जो है ये एजाज से है, इसका मतलब होता है काबू से बाहर निकल जाना, किसी को आजिज कर देना। बट आजिज कर देने का बुनियादी मतलब होता है काबू से बाहर निकल जाना, जो अरबों के यहाँ इस्तेमाल होता है कि आप शिकार पर गए और हिरन आपके हाथ नहीं आया ना, तो कहते हैं इस हिरन ने हमें आजिज कर दिया। तो वो नहीं निकल सकते जमीन में, यानी आखिरत में तो हर कोई वैसे ही थर थर कांप रहा होगा। दुनिया के अंदर भी सब अल्लाह के कब्जे में है, अल्लाह के काबू में है। वो उसने अपनी हिकमत के तहत लोगों को एक ढील दी हुई है, लोग उसके काबू से बाहर निकल नहीं सकते। वमा कान लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, और नहीं होगा उनके लिए अल्लाह के सिवा कोई भी मददगार, कोई है ही नहीं मददगार। दुनिया में भी नहीं है, ज़मीन में भी खुदा के काबू से नहीं है बाहर, और वहाँ तो जाके बिल्कुल ही उनका कोई मददगार नहीं होगा। वही होगा जो अच्छे अमल लेके जाएगा, वही वहाँ पे उसके काम आएँगे। अल्लाह ही वहाँ सब कुछ करने वाला होगा, अल्लाह के हवाले है सब कुछ। युदाअफ़ु लहुमुल अज़ाब, ये ज़अफ़ का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़्यादा करना। यानी एक बुढ़ापे वाला होता है ज़ौफ़, और एक होता है ज़ाफ़, इसका मतलब होता है ज़्यादा करना, जिससे उर्दू में जो पुराने ज़माने के पढ़े हुए मैथ, उन्होंने ये पढ़ा होगा ज़ू अज़ाफ़िकल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अज़ाफ़ का मतलब है मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उनके लिए अज़ाब, दुगना हो जाएगा उनके लिए अज़ाब। दुगना क्यों हो जाएगा उनके लिए अज़ाब? ये हमने सूरा अराफ़ में पहले पढ़ा था। क़ालत खुलू फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्नि वल इंसि फिन्नार, कहा जाएगा कि जाओ दोज़ख में दाखिल हो जाओ उन उम्मतों के साथ जो जिन्नों और इंसानों की तुमसे पहले गुजरी। कुल्लमा दखलत उम्मतुन लअनत उख्तहा, जब जब कोई उम्मत दाखिल होगी तो अपनी जो साथी उम्मत है उस पर लानत करेगी। हत्ता इज़ा दारकू फीहा जमीअन क़ालत उखराहुम लिऊलाहुम रब्बना हाउलाइ यदल्लूना, तो जब वो सारे दाखिल हो जाएँगे, तो जो बाद वाले हैं, वो पहले वालों के मुतल्लिक़ कहेंगे कि ऐ हमारे रब, ये लोग हैं जिन्होंने हमें गुमराह किया, हम इनकी वजह से गुमराह हुए, हमारे बाप-दादा हैं झूठे अकीदे छोड़ के गए थे, हम इनकी वजह से गुमराह हो गए हैं। फ़ातिहिम अज़ाबन दिअफ़म मिनन नार, तो इनको ना दुगना अज़ाब देना, इनको आग का दोहरा अज़ाब देना। क़ाल लिकुल्लि दिअफ़ुन, वो फरमाएगा तुम सब के लिए दोहरा है, वलाकिन ला तालमून, तुम जानते नहीं हो, क्योंकि वो पिछले जो छोड़ के गए थे, तुम भी अगलों के लिए वही छोड़ के गए। तुम्हें तो अज़ाब तब कम होता या ना होता अगर तुमने अपनी इस्लाह कर ली होती। तुम अगली नस्लों के लिए
حق بات چھوڑ کے گئے ہوتے. اگر جو غلط عقیدے، جو غلط رسم و رواج، جو ہندوؤں کی زندگی گزارنے کے طریقے تمہارے پچھلے تمہارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، تو اپنے اگلوں کے لیے وہ چھوڑ کے گئے ہو، تو اپنا دین سے ہٹنے کا بھی گناہ ملے گا، لوگوں کو بھی دین سے روکنے کا اور ان کے راستے میں کجی پیدا کرنے کا گناہ بھی، تو دگنا عذاب ملے گا سب کو. یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. پرابلم کیا ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے کہ اتنی ان کے اندر بیداری اور نفرت ہے اللہ سے، رسول سے، اللہ رسول کے دین سے، پیغام سے، کہ ان میں استطاعت ہی نہیں تھی سننے کی اور نہ ہی دیکھنے کی. یعنی یہ جو دنیا کی محبت ہے، یہ جو آپ کی چودراہٹ ہے، جو آپ کا جھوٹی نمود و نمائش ہے، جو آپ کا نسلی تعصب ہے، عقیدے کا تعصب ہے کہ ہمارے فرقے والے سچے ہیں، تو یعنی کوئی بھی شخص جب آپ کبھی کسی کی ڈسکشن سن لیں، ایک چھوٹا لڑکا ہے لٹ سے 18 سال کا، ایک شیعہ ایک سنی ہے، اگر وہ آپس میں ڈسکشن کریں گے تو ایسے تیقن سے کریں گے جیسے ان کو سب کچھ پتا ہے اور اگلا کا فرقہ بالکل جھوٹا اور میرا فرقہ بالکل سچا ہے. تو ابھی ان کو کچھ پتا نہ، 12 سال کا بچہ بھی ہوگا وہ بھی یہی کرے گا. کیوں ایسے کرے گا؟ کیونکہ عصبیت ہے، کیونکہ یہ ایک پراؤڈنس ہے کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا نا وہ بڑا قابل ہے. جیسے لسانیت ہوتی ہے کہ پنجابی سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سمارٹ ہیں اور اگلے جو مہاجر ہیں وہ تو بھئیے ہیں، اور مہاجر سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تو ڈھگے ہیں. نہیں، لفاظ اس طرح کے ایک دوسرے کے متعلق رکھے ہوئے ہیں. پہلے بنگالیوں کے متعلق، ہر ایک نے دوسری قوم کے متعلق لطیفے بنائے ہوتے ہیں، سکھوں کے متعلق، پٹھانوں کے متعلق انہوں نے دوسروں کے متعلق بنائے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک عصبیت ہے، اپنے آپ میں یہ تکبر ہے کہ بس جس گھر میں ہم بائی چانس پیدا ہو گئے نا، اس وجہ سے ہم بڑے قابل اور بڑے سمجھدار ہیں، اور ہماری عزت اس میں ہے کہ ہم اپنی غلط یا صحیح ہر چیز کو صحیح ثابت کریں. حالانکہ اس میں کوئی عزت نہیں. عزت اور ذلت دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ جو جھوٹی محبت ہے دنیا کی یا نمود و نمائش کی، اس کی وجہ سے انسان کی سننے اور دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. یہ لوگ ہیں جو قابو سے باہر نہیں خدا کے زمین میں، اور کوئی نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا مددگار. دگنا ہے عذاب ان پر، یا دگنا ہوگا ان کے لیے عذاب. نہیں یہ سن سکتے تھے اور نہ ہی یہ دیکھ سکتے تھے. اولئک الذین خسروا انفسهم. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنی جانوں کا. وضل عنہم ما كانوا یفترون. اور گم ہو جائیں گے ان سے جو وہ گھڑا کرتے تھے، جن کو بھی انہوں نے اپنے جھوٹے شفیع بنایا ہوا تھا، سفارشی بنایا ہوا تھا، جن کے اعتماد پر اتنا اتنا ڈینجرس کھیل انہوں نے کھیلا کہ وہ ہمیں فلاں بزرگ جو ہے وہ ہمیں قبر میں آ کے ہمیں بچا لیں گے فرشتوں سے. ان کے اعتماد کے اوپر اتنا ڈینجرس کھیل کھولا کہ اپنی دنیا ایسے گزاری کہ آخرت تباہ کر دی. وہاں جائیں گے تو پتہ لگے گا کہ ہم نے تو اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا، اور جو بھی انہوں نے گھڑا ہوا ہوگا وہ ان سے ہوا ہو جائے گا، گم ہو جائے گا. اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنہم ما كانوا یفترون. یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، اور جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے وہ گم ہو جائیں گے. لا جرم. لا جرم ایک محاورہ آپ سمجھ لیں، اس کا مطلب ہے کوئی شک نہیں، یا یقیناً یا لازماً. یقیناً انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون. یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارے میں ہوں گے، انہی کو نقصان ہوگا، یہی خسارے میں ہوں گے جو یہ جھوٹے اطمینان کی بنیاد پر، یا اس اطمینان پر کہ اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے، ہم جو مرضی کر دیں گے ہمیں معاف کر دیں گے، یا اس میں اطمینان پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں تو بس امتی ہیں تو ہم تو جنتی ہیں، یا اس اطمینان پر کہ فلاں ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ہمیں وہاں جا کے بچائیں گے، اللہ سے سفارش کریں گے. یہ جس بھی جھوٹے اطمینان کے اوپر، یا کوئی تھوڑے موڑے کام کر کے کہ جی میں نے ہسپتال میں چندہ دے دیا، یا میں ہر سال جا کے حج کر رہا تھا، اس کے بعد سارا سال بےمانی ملاوٹ کرتا رہتا تھا، اس اطمینان پہ اتنی خطرناک گیم انہوں نے کھیلی کہ حلال کمانے کے بجائے حرام کمایا، اور وہ حلال جو اللہ نے دینا ہی دینا تھا. اس اطمینان پہ چلتے رہے تو وہاں جا کے کوئی اس بات میں شک ہی نہیں ہے. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون. کوئی شک ہے ہی نہیں کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارہ پانے والے ہوں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے
नेक नेक ठीक ठीक अमल किए। व अखबतू, इसका मतलब होता है नरम होना, झुक जाना, नरम जमीन में उतरना, आजिज़ी इख्तियार करना, और झुक पड़े अपने रब की तरफ। उलाइका अस्हाबुल जन्नती, ये लोग हैं जो जन्नत वाले हैं। हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। ये दूसरा गिरोह है जो कुफार के मुकाबले में अहले ईमान है, ईमान भी लाए, नेक अमल भी किए, और कैफियत उनकी ये थी कि उनके अंदर आजिज़ी थी, हर चीज में अपने रब की तरफ रुजू करते थे, अपने रब की तरफ झुकते थे। कोई मसला होता था अपने रब पे तवक्कुल करते थे, कोई खुशी मिलती थी तो अपने रब का शुक्र अदा करते थे। ये लोग जन्नत वाले होंगे, और फिर ये जन्नत जो उनको मिलेगी, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे, कभी उनको महरूम नहीं किया जाएगा इसमें एक दफा दाखिल होने के बाद। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अख़बतू इला रब्बिहिम उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए और झुक पड़े अपने रब की तरफ, यही लोग हैं जन्नत के वाले, हमेशा उसमें रहेंगे। पिछली दफा हमने नंबर के अंदर वाहिद और जमा किए थे। वाहिद जमा के अंदर हमने एक जमा सालम पढ़ी थी जिसके अंदर ऊना और ईना ऐड कर देते हैं, जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमूना या मुस्लिमीना। और एक टूटी फूटी जमा थी जैसे किताब से कुतुब, इल्म से उलूम, जिसके अंदर आप जो बुनियादी लफ्ज है उसको तोड़कर उसके दरमियान में कुछ ऐड कर देते हैं। आज हम एक और चीज पढ़ेंगे। ये हदीस है, शायद लोगों ने पहले देखी हो, देख के वैसे समझ आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है। कलीमतानी हबीबतानी इलर रहमानी, खफीफतानी अलल लिसानी, सकीलतानी फिल मीज़ानी, सुभान अल्लाहि व बिहम्दी, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। कि एक सुभान अल्लाह व बिहम्दी बताया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और एक सुभान अल्लाहिल अज़ीम बताया गया। ये दो बताए गए। और कलिमतानी से अब आपको अगर नहीं भी अरबी आती तो आपको फील आ जाएगा कि इसका मतलब है दो कलमे। दो कलमे हैं जो रहमान को दोनों बड़े महबूब हैं। वो दोनों जो हैं वो ज़बान के ऊपर हल्के हैं, यानी अदा करने में बहुत आसान है, और वो बहुत भारी हैं वजन में। तराजू में जाएंगे तो बड़ा उनका वजन होगा। एक कलमा है सुभान अल्लाह व बिहम्दी, दूसरा कलमा है सुभान अल्लाहिल अज़ीम। आज की क्लास में हमने एक लफ्ज पढ़ा था फरीक़ैन। एक लफ्ज हम आम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, वालिदैन। तो वालिदैन का भी मतलब होता है दो वालिद, यानी एक वालिद और एक वालिदा। तो अरबी में वाहिद और जमा के अलावा एक तीसरी चीज होती है जिसको कहते हैं तस्निया। और जो तस्निया बनता है वो आनी और ऐनी से बनता है। जो जमा सालम बनती है वो ऊना और ईना से बनती है, तस्निया आनी और ऐनी से बनती है। कुरान शरीफ में इस्तेमाल कम होती है, लेकिन आपको वालिदैन याद है ना, तो आपको ये तो पता लगेगा कि एक तस्निया तो ऐसे होता है ऐनी, वालिदैनी, ऐनी, ये आपको याद हो जाएगा। और अगर ये हदीस अगर थोड़ी सी भी याद हो ना कि कलीमत आनी हबीबत आनी रहमानी, तो आपको ये भी याद होगा आनी। बस ये आनी और ऐनी ये दो आते हैं। ये तो वैसे ही आसान है, मुस्लिमून और मुस्लिमीन कॉमन इस्तेमाल होता है। तो अगर ये हो जाएगा तो अब आप पहचान सकते हैं, क्योंकि ये पहचानना जरूरी होता है कि जो इसम इस्तेमाल किया गया है वो वाहिद है या जमा है या तस्निया है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। उस पहचान के बाद आप दुरुस्त तर्जुमा कर सकते हैं। तो अब जो चार्ट बन जाएगा अगर हम इसको देखें, सादा बेसिक चार्ट, तो वाहिद जो है वो या मुस्लिम होगा या मुस्लिमा होगा मुअन्नस में। मुस्लिम जो है ये मुस्लिमुन भी आता है, मुस्लिमन भी आता है, मुस्लिमीन भी आता है। ये क्यों इस तरह तीन तरह से आता है ये हम इंशाल्लाह बाद में चंद क्लासों के बाद इसको डिस्कस करेंगे। और जो तस्निया है वो अगर मुज़क्कर होगा तो वो होगा मुस्लिमानी और मुस्लिमैनी, यानी ये कलीमतानी के वजन पे है और ये वालिदैनी के वजन पर है। और मुअन्नस होगा तो मुस्लिमतानी, वही आनी इसमें मुस्लिमातुन में लग जाएगा, तो मुस्लिमतानी और मुस्लिमतैनी। और जो जमा है वो हमने पहले भी पढ़ ली थी, मुस्लिमूना और मुस्लिमीना। और जो मुअन्नस की जमा है वो होती है मुस्लिमातुन और मुस्लिमातिन। ये मुअन्नस की जमा भी हम कॉमन इस्तेमाल करते हैं। मदरसातुल बिनात है, अब बिनात हमें पता है। जन्नातिन तजरी, ये याद होता है लोगों को, जन्नात जो है ये जन्ना की जमा है। जन्नतिन वाहिद है, जन्नातिन जमा है। आयातुन वाहिद है, आयातुन जमा है। ये तो कुरान शरीफ में इतना आता है, आप लोगों को आइडिया होता है, बस अब इसको जरा सा गौर करने की जरूरत है और इसको पहचानने की जरूरत है। अब इसकी हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं।
تو آپ نے یہ بتانا ہے، یہ جو چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں کہ یہ واحد ہیں، تثنیہ ہے، جمع ہے، اور اگر جمع ہے تو جمع سالم ہے یا جمع مکسر ہے، پلس یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ تو یہ آپ کوئی بھی بتا دیں، یہ کتاب جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مذکر ہے۔ مذکر ہے، ٹھیک۔ اور واحد تثنیہ جمع میں کیا ہے؟ یہ واحد مذکر ہے۔ واحد مذکر ہے۔ کتاب کی جمع کیا ہوتی ہے؟ کتب۔ کتب، ٹھیک ہو گیا۔ متقین جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ دو جمع ہے، تثنیہ۔ یہ تثنیہ یا کلمہ تانی کی وزن پہ ہوگا یا والدینی کے وزن پہ ہوگا؟ تو یہ والدینی کے وزن پر ہے۔ متقین۔ جی کوئی بھی بتا دو۔ یہ جمع یہ جمع جمع ہے، یہ جمع جمع ہے، یہ مسلمین کے وزن پر ہے، جمع ہے۔ اس کا واحد کیا ہوتا ہے ویسے متقین کا؟ متقی متقی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ کیا ہے جی؟ فضانی کا برہانانی میں برہانان کیا ہے؟ جمع مکسر۔ جمع مکسر، اچھا۔ اور کیا آپشن ہو سکتی ہے؟ یہ جمع ہے، مکسر نہیں، جمع دیکھنا برہانانی۔ اس کا واحد کیا ہے؟ برہان۔ 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 برہان سے جمع کریں گے تو یا برہانونا ہوگی اگر جمع سالم کریں گے، یا برہانینا ہوگی، یہ تو دونوں نہیں ہے۔ یہ مکسر واحد ہوگی ہے، تو پھر برہان پورا نہیں آئے گا۔ یہ واحد ہے۔ نہیں، واحد تو برہان ہے نا، یہ برہانان ہے۔ نہیں، سر یہ دو برہان ہے، تثنیہ۔ تسنیہ دو برہان ہے، یہ کلمہ تانی کے وزن پر ہے، دو برہان۔ تو یہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے دیے گئے تھے ان کا ذکر ہے۔ اچھا جی، یہ ابواب جو ہے یہ کیا ہے؟ ابواب جمع ہے، جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر ہے، کس کی؟ اب ابواب۔ جی ابواب۔ ابواب، ابواب ابواب باب کی۔ باب کی جمع ہے، باب کی باب۔ ٹوٹی پھوٹی جمع ہے ابواب۔ اور کیونکہ یہ عقل والی چیز نہیں ہے، غیر عاقل ہے، تو اس کے ساتھ مؤنث واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، فتحت، اس مؤنث کو کھولا گیا، تو وہ اس لیے اس کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ قلوبکم میں قلوب جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ جمع مکسر، یہ بھی جمع مکسر ہے، کس کی؟ قلب۔ قلب قلب۔ کی۔ اس وجہ سے اس کے ساتھ بھی مؤنث واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، قصد، ضربت، اس مؤنث نے مارا، قصد وہ مؤنث سخت ہوئی، بٹ یہاں مؤنث نہیں آ رہی تو پھر ہم ترجمہ صحیح والا کرتے ہیں کہ ان کے دل سخت، تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اچھا جی، القاریہ کیا ہے؟ یہ مؤنث۔ ہے واحد ہے۔ واحد ہے اور واحد مؤنث، واحد واحد مؤنث ہے۔ مؤنث۔ اور یہ کیسے واحد پتہ مؤنث۔ لگا کہ یہ مؤنث ہے؟ یہ تئی گول تک تھا۔ مثال ہے۔ گول تے کی وجہ سے، کیونکہ گول تے آ گئی ہے اس لیے مؤنث ہے۔ جی، الجبال کیا ہے؟ واحد ہے۔ واحد ہے اور مذکر۔ واحد۔ واحد مذکر ہے الجبال۔ تو یہ تکونو جو ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تضریبو کا مطلب ہوتا ہے تو مارتا ہے، یا تضریبو کا مطلب ہوتا ہے وہ مؤنث مارتی ہے، دونوں مطلب ہوتے ہیں۔ تو یہ تکونو کا کیا مطلب ہے پھر یہاں پہ؟ اور وَتُكُونُ ہو جائیں گے۔ الجبال، اور تم ہوتے ہو پہاڑ، یا تم ہو جاؤ گے پہاڑ، یہ مطلب ہوگا اس کا۔ میں تو پہاڑ اور کو اٹھا لے۔ اور مانت منپوش جن کے ڈھنکے ہوئے، جن کے ریزہ ریزہ، وہ تو آگے آئے گا نا۔ وَتَكُونُ الجبال کا کیا مطلب ہوگا؟ اور وہ یہ ہو جائیں جمع گے، مکسر ہے، اور وہ ہو جبل جائیں کی۔ گے۔ جبل ہوتا ہے پہاڑ، جبال تو اس کی جمع ہے، اور کیونکہ یہ ٹوٹی بوٹی جمع ہے اس لیے اس کے ساتھ مؤنث واحد کا صیغہ ہے، اور وہ پہاڑ ہو جائیں گے دھن کی ہوئی روئی کی طرح۔ اچھا جی،
उम्मुन जो है उम्मुहु, ये जो है ये इसमें क्या है? बस उम्मुहु। वाहिद है, जमा है, मुज़क्कर है, मुन्नस है? ये वाहिद है। उम्मु वाहिद है। वाहिद और मुज़क्कर है या मुन्नस है? मुन्नस मुन्नस है। मुन्नस है। कौन सी वाली मुन्नस है? कैसे पता लगा मुन्नस है? ये ये जो सही लगी लगी हुई थी जो ऐसे पता लगा कि ये जोड़ा होता है हमेशा, इसको मुन्नस हकीकी कहते हैं, अच्छा क्योंकि ठीक है। बाप मुज़क्कर होगा हमेशा और माँ मुन्नस होगी, हम्म इस वजह से मुन्नस है। इसमें वो निशानी कोई नहीं है वैसे। अच्छा, हाविया जो है सही। ये क्या है? मुन्नस ये भी मुअन्नस है। मुन्नस मुन्नस है, है, मुन्नस आखिर है। में ते। तो बोलते निशानी है। बोलते थे। अगर हाविया वाहिद है या जमा है? वाहिद है। अगर ये वाहिद। वाहिद है तो इसकी जमा क्या होगी हम्म अगर इस्तेमाल हो? मुस्लिमातुन की जमा क्या होती है? हाविया। हावियातुन हो जाएगी। जैसे मुस्लिमातुन की मुस्लिमातुन होती है, तो अगर इसकी कहीं जमा इस्तेमाल अगर हो तो वो हावियातुन हो जाएगी। अच्छा जी, हावियात। जहीम जो है ये क्या है? अच्छा ये मैं ही वाहिद बता देता हूँ, ये वाहिद है और ये मुन्नस है, क्योंकि जो दोज़ख के जितने नाम है ना वो सब मुन्नस होते हैं। तो अपेरेंटली एज फार एज आई नो ये मुन्नस है। जहीम मुन्नस इस्माई में है क्या? सबाई कह देंगे, शराबों के जी नाम, जी। मुल्कों के नाम, जहन्नम के नाम, अच्छा, हवाओं के नाम, ये सब मुअन्नस होते हैं, उस सेंस में आप समाई कह सकते हैं। ठीक। अच्छा जी, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान में जन्नतान क्या है? जमा तस्नीया। तस्निया 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 है। अच्छा, मुज़क्कर है मुअन्नस है? जन्नत। मुज़क्कर मुन्नस है, जन्नत। मुअन्नस। मुअन्नस है। जन्नतुन की तस्निया है जन्नतानी। हम्म जो अपने रब के सामने खड़े होने से खौफजदा होगा, ख्याल करेगा, उसको दो दो जन्नतें मिलेंगी। हम्म। अच्छा जी, ये क्या है जी? मरज अल बहरैन यल्तक़ियान में बहरैन क्या है? जमा ये दो दरिया। तस्नीया। जमा। तस्निया है, जमा नहीं है। जमा होती तो बहरीन होता, ये दो दरिया। बहरैन है, जैसे ठीक दो। वालिदैन होता है। जी, सर दो ये दो दरिया। में होगी। दो दो दरिया, दरिया दो। हाँ, छोड़ दिए उसने दो दो दरिया समंदरी जो होए। फिर मिलते हैं। अच्छा, सुरूर जो है ये क्या है? मरफूआ। टूटी फूटी वाहिद जमा। टूटी जमा फूटी ना जमा है। नहीं, वाहिद नहीं है, जमा है। ये शरीर की जमा है। जमा। शरीर का मतलब होता है तख्त, तो सुरूर तख्त की जमा हो गई। क्योंकि ये टूटी फूटी जमा है, इसलिए जो इसकी सिफत आई है मरफूअतुन, ये मुन्नस इस्तेमाल हुई है। मुअन्नस। बुलंद, ऊंचे ऊंचे तख्त। अकवाब जो है ये क्या है? जमा ये भी जमा मुकस्सर है। ये भी जमा मुकस्सर है, या कऊब की जमा है। ये जो कऊब होता है ना, हम्म काफ बे बे, कऊब। एक्चुअली अगर आप सोचें ना जरा कऊब को, आपको पता है पाकिस्तान को अरबी में क्या कहते हैं? पाकिस्तान। किस पाकिस्तान। तो ये जो बे है, ये नॉर्मल लैंग्वेज में पे होता है एक्चुअली। तो ये कप जो है गालिबन ये इसी से बना है, कौब से। कौब का मतलब होता है कप। अकवाब मौजूआ, वो चुने हुए कप, गिलास, आब खोरे। अच्छा, नमारिक ये क्या है? अब आपको ये देख के भी फील हो रहा होगा कि ये नमारिक जो है, हम्म एक तो इसके साथ मुअन्नस वाहिद की सिफत इस्तेमाल हुई है, तो मुअन्नस मोस्ट प्रोबेबली ये भी तस्निया। टूटी फूटी जगह, टूटी फूटी जमा। जमा होगी। टूटी तस्निया के साथ तो फिर जमा तस्निया की सिफत मुकस्सर। इस्तेमाल होती है ना, ठीक है। जमा जी जी मुका। जी। ये नुमरुक की जमा है। नुमरुक का मतलब होता है गालीचे, और मसफूफा यानी सफ़ें बाज लगाई हुई हैं। अच्छा, हम्म जराबीयू जो है ये क्या है? जमा। कौन सी जमा? जमा तो मुकस्सर। जमा मुकस्सर। ये जरबिया की जमा है, इसका मतलब गद्दे। जराबीयू मबसूता, जगह जगह गद्दे जो है ना वो बिखरे होंगे। अच्छा, साफिलीन जो है ये क्या है? ये जमा है। कौन सी वाली? जमा सालम है। जमा सालिम है, मुस्लिमीन वाली। लैला जो है ये क्या है? वाहिद वाहिद है। इसकी वाहिद जमा आती मुअन्नस। है किसी को? वाहिद वाहिद मुअन्नस। मुअन्नस है। इसकी जमा में से किसी को आती है? लैला तानी
الیال لیال ہوتا ہے. ویسے لیلتن بھی سوری استعمال لیال ہوتا ہے اور لیلن بھی استعمال ہوتا ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار، وہاں پہ جو لیل استعمال ہوا ہے وہ مذکر ہے، لیلتن مؤنث ہے. اور 10 راتوں کی قسم، 10 راتوں کی الیال ہاں بشر. لیالون، ٹھیک ہے. اچھا، قدر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی واحد ہے. یہ بھی واحد ہے. مذکر ہے یا مؤنث؟ مرکب ہے. مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر مذکر ہے. تو یہ مذکر ہے، لیلہ مؤنث ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم، اس سے اس فرق سے نہیں کیا پڑتا فرق؟ کیونکہ یہ صفت نہیں ہے، یہ مرکب اضافی ہے. قدر کی رات، قدر کی رات بھی ہو سکتی ہے، قدر کا دن بھی ہو سکتا ہے. جیسے زید کی کتاب بھی ہو سکتی ہے، زید کا قلم بھی ہو سکتا ہے. زید مذکر ہے لیکن اس کی چیز جو ہے وہ مذکر مؤنث کچھ بھی ہو سکتی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. صفت اگر ہوگی نا تو ہم کہیں گے زید ایک اچھا ہے، اچھا لڑکا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زید اچھی ہے. وہاں پہ صفت کو موصوف کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. یہاں صفت موصوف ہے ہی. میں نے دعاؤں میں یہ شامل کرنا چاہ رہا تھا اپنے خیالات ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورت بنا، ہمیں اپنی ملاقات ہم نے کرنی ہے آپ سے، ہمیں مزین فرما تاکہ ہم آپ سے ملتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات میں کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو. جو موت کا خوف ہے وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، وہ تو رہنا ہی بھی چاہیے، لیکن اگر ہم ساتھ ساتھ یہ دعا کریں کہ پاک پروردگار ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہمارے چہرے سے ریفلیکٹ ہوتے ہیں، ہمیں مزین ہو، ہم خوبصورت ہوں، ہمارا لباس خوبصورت ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں اور ایک لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی شکایت کرنے کے لیے اللہ سے کہ اس بندے نے میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا. تو پاک پروردگار ہمارے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے قابل بنا اور خوبصورت طریقے سے ملاقات فرما. آمین. آمین آمین یا رب العالمین. مولانا صاحب شروع میں آپ نے فرمایا تھا اور وہ کئی دفعہ یہ چیز ہم سن چکے ہیں کہ نماز جو ہم پڑھنے جاتے ہیں اور دھیان صحیح نہیں ہو، یہ کنسنٹریشن نہ ہو، اور جو پرپس جس کے لیے ہم گئے ہیں وہ اگر اس سے ڈائیورٹ ہو چکے ہیں تو وہ نماز جو ہے ایسا ہے جیسے آپ سجدہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ٹکرے مار رہے ہیں. اب ایسا ہوتا ہے کہ میری جیسی عمر کے آدمی میں اپنی تاریخ، میرا کیا کسی آدمی کی بات کر رہا ہوں، میں اپنا نام نہیں لیتا، کوئی شخص صبح اٹھ کے لحاظ میں سے اٹھتا ہے، اٹھ کے جا کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور مسجد کا رخ کرتا ہے اور جاتا بھی اسی لیے ہے کہ نماز پڑھنے اللہ کے حضور پیش ہو. اب یہ شیطان پیچھے لگا ہوتا ہے، یہ نہیں پیچھا چھوڑتا. آپ نے نیت بانی نہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے وہ آپ پہ حملے کر رہا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے جان چھڑانا ہوتی ہے اس سے نماز کے دوران. تو اس حالات میں کچھ معافی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ اتنی کوشش بھی کی اور پھر وہ جو ہے وہ کیا کہا جائے کہ وہ ہمارے ایسی یعنی یقین کریں ایک دم احساس ہوتا ہے کہ میں یہ کیوں میرے پاس آ رہا ہے. تو بڑی مشکل سے جان چھوٹتی ہے اس سے، مگر آتا ضرور ہے وہ، اور ہر نماز میں آتا ہے، یہ نہیں ہے کسی ایک نماز میں آئے یا نہیں آئے. مگر یہ کہہ رہا ہوں جو ہماری ایفرٹس ہیں، جو کوشش ہے جو ہم نے کی، کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ریکگنیشن دے گا کہ نہیں دے گا؟ دیکھیں جی، ایشو یہ ہے کہ ایک ہم انگریزی کا لفظ استعمال کرتے ہیں کنٹینیوس اسٹرگل. یہ ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے. اگر اسٹرگل جاری رہے گی تو امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کمیوں کو تائیوں سے درگزر فرمائے گا. اور کمیوں کو تائیوں کے لیے دعا بھی ہے، وہ جو سورہ بقرہ کے آخر میں آتی ہے. تو دعا بھی کرتے رہنی چاہیے اور اپنی کوشش کرتے رہنے چاہیے، طریقے سوچنے چاہیے، فوکس کرنا چاہیے. جو نماز میں مولوی صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اب آپ ماشاءاللہ اتنے کلاس لیتے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ قرآن پڑھتے تھے تو آپ کو کچھ سمجھ بھی آتی تھی، ادھر فوکس کی کوشش کرنی چاہیے. کبھی فوکس ہو جائے گا، کبھی نہیں ہوگا. اسٹرگل جاری رہنی چاہیے. اسٹرگل جاری رہے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو کمی کوتاہی ہوگی اس سے درگزر فرمائیں گے. یہی اللہ سے امید رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن سکیں.